آیت نمبر 21 وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ، اور مصر کے جس آدمی نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اس کو عزت کے ساتھ رکھنا۔ یہاں پہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، مگر یہ جو عزیز مصر ہیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کے اندر کچھ خاصیات ایسی نوٹ کر لی تھیں کہ انہوں نے ان کو خریدا بھی اور پھر ان کو مہر ملا کے بڑی عزت کے ساتھ رکھا۔ تو گویا کہ یہاں پہ اس شخص کی جو ہے وہ فراست نظر آتی ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کسی چیز کو پہچاننے کی بھرپور صلاحیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اپنی بیوی سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اکرمی مثواہ، تو مثواہ کا لفظ عموماً ایسے گھروں کے لیے آتا ہے جو کہ انسان کو وراثت میں ملتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ہر طرح کی وہ سہولت دینا جیسے کہ ہم اپنی اولاد کو دیتے ہیں یا انسان کو اپنے وراثتی گھروں میں جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ دو چیزیں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے، ایک تو یہ کہ ظاہری بات محل ہے اور محل کے اندر کے کتنے حالات ہوتے ہیں اور کتنے معاملات ہوتے ہیں۔ جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بعد وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ انہیں یوسف علیہ السلام میں ایک سمجھداری اور ایک میچوریشن جو ہے وہ نظر آ رہی تھی جو کہ محل کے اندر کے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے ان کے لیے بہت اہم تھی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ محل کے اندر کے معاملات کے لیے بہت نفع دیں۔ اور دوسری بات جو کہی تو ہو سکتا ہے یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ بے اولاد ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اتنا قابل یہ بچہ ہے تو اس کو ہم اپنی اولاد بنا لیں گے۔ تو گویا کہ ان ساری باتوں میں عزیز مصر کی جو فراست ہے اور اس کا جو صحیح فیصلہ ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ یہاں پہ لفظ کذالک جو ہے یہ بڑا اہم ہے، یعنی کہ اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے حالات یوں بدل دیے کہ کہاں کنواں، کہاں غلامی، کہاں مختلف مارکیٹوں میں بکنا اور کہاں اب محل کا ماحول اور عزیز مصر کی اتنی توجہ اور اتنی عزت۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے لیے حالات کو بدلنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو کذالک بس اس طرح سے، یعنی کہ بہت عام انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہم نے اتنی آسانی سے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کو یکدم بدل دیا۔ لہٰذا ہم بھی اپنی زندگی میں بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اب یہ حالات کیسے بدلیں گے، اب یہ سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹے سے معاملے سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کی زندگی کا سارا منظر جو ہے وہ بدل دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا تاکہ ہم انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھا سکیں۔ یہاں تعبیر الاحادیث کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل کی باتوں کو مد نظر رکھ کر حقائق کی تشخیص کرنا تاکہ آپ اس سے آنے والے وقت کو بہتر بنا سکیں۔ اور یہ لفظ یہاں پہ بہت اہم ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جن حالات سے گزارا جا رہا ہے کہ مختلف مارکیٹوں سے جب بکتے وہ ایک محل میں آتے ہیں تو ایک محل میں بادشاہوں کا آنا جانا، وزیروں کا آنا جانا، محل کے اندر کتنے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مختلف نوعیت کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ ایک انسان کا ہلکا اثر جو ہے یا ایکسپوجر جو ہے وہ کتنا بڑھ جاتا ہے، اور ایسا انسان ہی جو ہو سکتا ہے وہ کسی بات کی صحیح تعویل کر سکتا ہے، جس کو ہم اپنی آج کی دنیا میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں، مختلف ملکوں میں کام کرتے ہیں، مختلف کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ان کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام کو یہ تعبیر احادیث کا علم دینے کے لیے یہ محل کا ماحول جو ہے انہیں بہت سوٹ کرتا تھا۔ لیکن آج میں نعلمہ کا لفظ بھی بڑا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر رہے ہیں کہ یہ سارا علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جو وہ یوسف علیہ السلام کو سکھا رہے تھے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں جو علم بھی مل رہا ہوتا ہے یہ بہت غور طلب بات ہے، دراصل میں وہ علم اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے۔ غالب امرہ سے کیا مراد ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری باتوں پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا اور ویسا کیوں نہیں ہوا۔ ایون یہ کہ یوسف علیہ السلام کی داستان سنتے ہوئے بھی ہمارے ذہن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، ویسا کیوں نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کون سا کام کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی کی سٹوری کو خود سے چینج نہیں کر سکتے، ورنہ ہم میں سے ہر انسان جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کے حالات بنا لیتا،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کیسا ہونا ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا اس آیت کا یہ موضوع بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جس طرح سے اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہے ہیں، تو وہ ان کو ایکسپوجر دے رہے ہیں، مختلف حالات کے ساتھ جو ہیں وہ گزار رہے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں اولاد کی تربیت کا یہ نقطہ بھی سمجھ آتا ہے، جو کہ ہمیں شریعت سمجھاتی ہے کہ پہلے 7 سال جو ہوتے ہیں وہ بچے کو صرف محبت دینی ہوتی ہے، اگلے 7 سال میں صرف بچے کو جو ہے وہ نظم و ضبط، ڈسپلن اور اصول جو ہیں وہ سکھانے ہوتے ہیں، اور پھر 14 سال کے بعد آپ کو اپنے بچوں کو اعتماد دینا پڑتا ہے اور دوستانہ ماحول کے ساتھ جو ہے وہ رہنا پڑتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے آپ کو شروع میں جو محبت دی، جو توجہ دی، اب اللہ تعالیٰ جو سیکنڈ پیریڈ یوسف علیہ السلام کا ہے وہ گویا کہ ان کو ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے، زندگی کا نظم و ضبط سکھایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد باقی ساری زندگی جو یوسف علیہ السلام جو فیصلے کر رہے ہیں، اور وہ زبردست فیصلے کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنی اولادوں کو ایکسپوجر دینا پڑے گا، تو انہیں اچھی تربیت دے کے باہر کے ماحول میں بھیجنا پڑے گا۔